اچھا پہلے میں آپ سے سوال کر لوں؟ کر لیں. نہیں اگر آپ کو سوال آیا تو سوال کر لو. نہیں اب تو راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں, دیکھیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گئے ہیں. نہیں راوی کا چین تو سانو پتا ہے کہ بالکل چین ہی چل رہا ہے. اچھا راوی صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک ڈبکی لگاؤ تھے راوی جڑا اتوں لاہوروں جا رہا ہے نا سارا پانی. اچھا چل لا لینا ڈبکی, کٹھے آ کے لا لیں. اگر مجھے راوی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ ہو گیا, میں شعیب سے بھی یہی سوال ہے میرا, بعد میں آپ کے پاس جاؤں گا. آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی, ہمیں 1 ارب اور 30 کروڑ ڈالر مل گئے, مثبت خبریں باقی ہمارے ملیں گے, ابھی تو ملے نہیں ہیں, قسط تو مل گئے ہیں, مطلب ایگریمنٹ ہو گیا ابھی ملنے تو باقی ہے. مطلب مینگنا پانی ہوتی ہے, مطلب خوشخبری ہے, مل گئے, ایگری کر لیا, شرطیں پوری کر لی ہیں یار, مطلب پھر بھی اچھا اگلا سوال نہیں کرنے دینا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, اب مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے آپ کا کہ نہیں؟ جی کبھی کبھار روزانہ. اچھا روزانہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, پاکستان کی عوام جو ہے وہ ریلیف محسوس نہیں کر رہے پچھلے 3 سال سے آن ورڈ. جی بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل. یہ ریلیف اچھی بات ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی 2015 کے بعد سے افراط زر جو ہے لو لیول پہ آیا ہے, میکرو لیول انڈیکیٹرز بھی اچھے ہیں, اسٹاک مارکیٹ بھی لو لیول پر کہاں آیا خاور صاحب؟ میں لوور کی نہیں بات کی چوہی صاحب, تو نہیں تو تجھے سنیا نہیں, میں لو لیول کی بات نہیں کی, میں اوپر کی بات کر رہا ہوں. اچھا اسٹاک مارکیٹ بھی اچھے, تو یہ عام جو صارف ہے بیچارہ جو مارکیٹ میں جاتا ہوں تو کیا سوال کرتے ہیں سر مجھ سے؟ جو مین سوال ہوتا ہے 70%, 60 to 70% سوال, اگر میں 80% تھوڑی سا ایگزیجریٹ نہ بھی کروں تو 75% تک مطلب بات ہے کہ وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی کب کھلے گی. اب یہ سوال جو ایسا سوال ہوتا ہے, اور ہر مطلب تھڑے والا بندہ بھی سوال کر رہا ہے, ریل اسٹیٹ کا بات کرتے ہیں, پراپرٹی کب کھلے گی, یہ پیٹ کوسچن ہے ہر بندے کا. ریل اسٹیٹ میں کوئی بہتری آئے گی, یہ سوال ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. اب کوسچن یہ ہے جی کہ ریل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آئی ایم ایف تھوڑا, آپ کو پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسپلن اس کا بڑا سخت ہے. اب جیسے یہ بات کر رہے تھے سوشل ویلفیئر کے اوپر, تو وہ 10,000 سے 3,000 بڑھا دیں, دے ڈونٹ مائنڈ. ان کو پتا ہے کہ مستحق غریب آدمی کو دیے جا رہے ہیں وہ پیسے. اور جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو بینیفٹ دیا جاتا ہے, جو ریلیکس کیا جاتا ہے, ٹیکس قوانین ٹیکس کو نرم کیا جاتا ہے, تو وہ ایسے بندے کے جو کہ ایک سوکھا آدمی ہے اس کو ہی آپ بینیفٹ دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر آئی ایم ایف کا ڈسپلن تھوڑا سا اور سخت آ جاتا ہے. لیکن ہمارے لوگ اوور آل, اس دن بھی جو ہے وہ نجیب صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ کو ریل اسٹیٹ کو پروموٹ نہیں کرنا, آپ کو انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے, ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے. کہ تسی مارکیٹ جانتے ہو جتنے لوگ تانوں ریل اسٹیٹ دے بارے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں. ایون جی جناح سپر مارکیٹ جہاں بیٹھے میں سوال ہوتے ہیں, چلیں میں ذرا جی پوچھیں نظامی صاحب سے سوال دوبارہ آپ اسپیسیفک کریں, پھر ایک سوال میں نہیں پوچھتا نا. اچھا پھر میں بعد میں آپ باری باری ہے نا, دوسرا صبر کر لیں, صبر کر لیں. چلیں میں جو سوال ہے مزید آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں جو انڈا ہے, ڈبل روٹی ہے, گھی ہے, چینی ہے, روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چائے ہے, مطلب روزانہ جو آپ نے ہر بندے نے لینا ہے, وہ حسن ایوب صاحب چلیں باہر سے منگوا لیں یا کوئی امپورٹر لے لیں, یا میں کوئی ہائی جگہ سے لے لوں, چوہی صاحب کسی بڑے سٹور سے لے لیں. لیکن جو بیچارے کریانہ سٹور پہ جاتا ہے اس کو ریلیف نہیں مل رہا, اس کی قوت خرید کے اندر وہ جو ہے طاقت اس انداز سے نہیں آ رہی. اس کی دہاڑی جو ملتی ہے 500,000 روپیہ, اس کی جو وقت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ کب بڑھے گی, قوت خرید کب بڑھے گی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں, جو انفلیشن کم ہو رہی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہو رہی ہے جو کہ پیریشیبل ہیں, جو اسٹور نہیں کی جا سکتی. جہاں اسٹور ہوتا ہے, جہاں اسٹور کر سکتے ہیں, کیلا اسٹور ہو سکتا ہے, مہنگا ہو رہا ہے. مرغی جو ہے وہ روکی جا سکتی ہے, 3 دن زندہ رہے گی, 4 دن زندہ رہے گی, منمانا ریٹ نکالا جا سکتا ہے. ایجوکیشن فیسز, میڈیکل, کافی زیادہ بڑے اکیڈمک گلاں کرتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ عام بندے دی جڑی قوت خرید ہے وہ کدوں ودے دی, وہ کی مسئلہ آ رہا ہے کہ وائی انکم بڑھے نا. میں نے کہا کہ نہیں ہے انہوں نے دینا, انکم بڑھائیں اس کے لیے لوگوں کی اس قسم کی چیز, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جی اصل میں بات یہ کہ ابھی تک ہمارا ایل ایس ایم جو ہے مائنس ہے. جب تک ہمارے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, جب تک ہماری بڑی فیکٹریاں نہیں چلیں گی, وہ نیگیٹو سے پازیٹو میں نہیں آئیں گی, جب تک وہ 3% 4% گروتھ پہ نہیں دیں گی, روزگار میں اضافہ نہیں ہوگا, لوگ ایسے ہی جو ہے وہ قوت خرید متاثر ہونے سے متاثر. چائنا سے جو انڈسٹری شفٹ ہونی ہے وہ شفٹ کروائیں تاکہ روزگار کے مواقع بنے, یہاں پر تجارت ہو, آپ کے اسپیشل اکنامک زونز جو ہے وہ افیکٹو ہوں, آپ کی بجلی کی یوزیج اس میں جائے, آپ کی بجلی بکے تاکہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز ہیں وہ ڈیوائڈ ہوں. پھر مطلب یہی چیز ہو سکتی ہے. میرے پنڈ دا پابال ہے, انہوں میں جا کے ریکویسٹ کرنا, انہوں نے ایتے جانا. گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کرنے کی بات ہے, کس نے کرنا ہے, کیسے ہوں گے, لیکن آپ تو ان کو انسیکیور کرتے ہیں. لیکن ایک چیز دیکھیں شعیب نظامی صاحب, یہ بات ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ سٹیبل ہے, اور ڈالر کے ریٹ سٹیبل ہونے سے مارکیٹ میں کانفیڈنس آیا ہے,
اور ڈالر کا ریٹ سٹیبل کیا رہے گا آنے والے دنوں میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یا یہ نیچے جا سکتا ہے، اوپر آ سکتا ہے؟ کوئی حوالے سے بتائیں. وہ بتا چکے بتایا انہوں نے کہ سٹیبل ہے، سٹیبل رہے گا. نیچے بھی جا سکتا ہے؟ نہیں ابھی نہیں جائے گا. آئی ایم ایف نے آپ کو بتا دیا. بتا دیں جی. بتائیں سر. اچھا، ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ فورسز کے مطابق آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ انٹروین نہ کریں. لیکن مسئلہ یہ کہ جب تک ہم اپنا LSM کو گروتھ نہیں دیں گے، حکومت جو ہے وہ اس وقت بھی شرح سود 12% ہے، یہ زیادہ ہے. اور مسلسل ہارون اختر صاحب جب لاہور گئے وہاں پر فیڈریشن اور چیمبر کے لوگوں نے یہ شکایتیں کی ہے جی ابھی تک بجلی بہت مہنگی ہے. جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی کب تک ہوگی؟ اور اب وہی بات ہے نا کہ امپلیمنٹ ابھی ہماری بات یہ مین کوشچن ہے. 1250 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہم نے اتارنا ہے، بینکوں سے قرضہ لے کے اتارنا ہے. اس کے اوپر تقریباً 3 روپے کا جو ہے نا سرچارج ہمیں 5 سال کے لیے عائد کرنا ہے، جو بجلی کے ریٹ میں ایڈ ہوگا. وہ کون پے کرے گا؟ تمام کے تمام جو ہے وہ صارفین پے کریں گے. پچھلے پروگرام میں آپ بتا گئے کہ وہ لیویز مزید لگ رہی ہیں پیٹرول کے اوپر. جی، پھر کاربن لیوی بھی عائد ہونی ہے، وہ پھر آپ نے پیٹرول پہ بھی لگانی ہے، ڈیزل پہ بھی لگانی ہے، LNG پہ بھی لگانی ہے، جو ہمارے کول کے پروجیکٹ ہیں ان پہ بھی لگانی ہے. تقریباً 23 سے 28 ارب روپے وہاں سے بھی آنے. تو یہ سب کچھ فری لنچ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اقدامات فگر فیچنگ ہوگی نا. پھر تو بات وہی بات کر رہے ہیں نا. تو بات تو پھر وہ بات کہہ رہے ہیں آپ کو خاور گمن صاحب. سر آپ کہہ رہے ہیں 8 روپے یونٹ سستا ہو رہا ہے، 8 سے 10 روپے. ہم خوش ہو گئے. پھر آپ نے کہا جی 3 روپے کا ایک لگنا ہے آپ کو، 1200 کچھ ارب روپے کا جو آپ نے سرکولر ڈیٹ پے کرنا ہے اس کا، پھر پلس آپ نے لیویز لگا دینی ہے. تو بچہ کی جناب بات یہ ہے کہ سر انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی. ہم یہی کہہ رہے تھے نا لاہور جا کے کہ بھائی اس وقت ملک میں حالات اس طرح کے ہیں، اتنی زیادہ دہشت گردی ہے، ان حالات میں کون سا انویسٹر بچا گیا ہمارے پاس اسی طرح جو. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ایک خبر اچھی آ رہی ہے کہ کابینہ سے خبر آئی ہے یہ سولر انرجی کے اوپر جو آپ کو ریسنٹلی پالیسی آئی تھی کہ جی ان سے 10 روپے میں لیں اور واپس پتہ نہیں کہ 25 30 50 روپے میں واپس. 27 روپے میں پہلے خرید رہے تھے، اب لے رہے تھے 10 روپے میں. اب جو نئے لگنے ہیں ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج خبر یہ آئی ہے کہ لغاری صاحب کو بولا گیا ویسے لغاری صاحب کو کہ اس کو ریویو کریں، نظر ثانی اس کے اوپر کریں. میرے خیال میں آپ اس کو میں تو اس کو مثبت خبر ہی گردانوں گا، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر صرف وہ ابھی میرے خیال میں 3 لاکھ کے قریب بیچارے کنیکشن ہولڈرز ہیں 285 اور اس کے اوپر بڑی دلچسپ بات جو سب یہ ہے کہ اوپر یہ خبر پہنچائی گئی ہے کہ یہ سارے امیر لوگ لگاتے ہیں. حالانکہ بیچارے جو 5 kV والا ہے، کوئی 3 kV والا ہے، کوئی 6 kV والا ہے، وہ تو بیچارے آگے پیچھے سے قرضہ پکڑ کے کوئی 5 7 8 10 لاکھ کا لگا کے چلو یار کچھ ریلیف مل جائے. اور یہ حکومت نے اس پالیسی کو بتایا تھا، لوگوں کو راضی کیا تھا کہ آپ لگائیں، یہ کلین انرجی کا پروجیکٹ ہے. چوہدری صاحب اور بھائی اس کا بھی تو ابھی دیکھیں. اور IPPs کے جی بڑے معاہدے ہو گئے، بڑی آپ نے ڈگڈگی بجانا شروع کر دی. وہ کل میں نے سٹوری پڑھی ہے، وہ مارجنل سا انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے. تو یہ ایسی الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. شعیب نظامی سے میرا گلہ یہ ہے کہ یہ ورکنگ کلاس سے ہوتے ہوئے جتنی یہ سٹوری پیش کرتے ہیں، عوام کی بھلائی، عوام کی ویلفیئر، ان کے لیے خیر، کوئی قیمتوں میں رعایت، کوئی ان کی زندگی میں آسانی، اس کی کوئی خبر ہمیں نہیں دیتے. اور پھر یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے.